السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ معزز سامعین، حاضرین، بدر کے موقع پر قریش اور مسلمانوں یعنی حق و باطل کا معرکہ ہوا جس کا نام غزوہ بدر ہے، اور وہ جمعے کے دن ہی ہوا اور 17 رمضان کو یہ برپا ہوا۔ یہ معرکہ کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس میں اسباب کیا ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم اور آپ کے ساتھی 13 سال تک مکے میں کفار کی سختیوں کو جھیلتے رہے، مقابلہ نہ کیا، ان کی تکالیف کو برداشت کیا، حتیٰ کہ جب تکالیف انتہا کو پہنچ گئیں اور پھر انہوں نے نبی کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، پھر اللہ رب العزت نے
آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ جب تک کوئی قوم اپنے نبی کو قتل کرنے پر نہیں تل جاتی، اللہ نہ اس قوم پر عذاب دیتا ہے، نہ اس نبی کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت پھر ان پر عذاب آیا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اس لیے موقع پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اصحاب بھی سارے مدینہ میں ہجرت کر گئے، لیکن ان کفار کو پھر بھی چین نہ آیا۔ انہوں نے کہا وہاں پر جو وہاں کے موجود باشندے تھے، جن میں ایک ان کا سردار جو بادشاہ بننے والا تھا، حضور کی آمد کی وجہ سے اس کی بادشاہت رک گئی، مراد عبداللہ بن ابی تھا۔ ان قریش نے عبداللہ بن ابی کو پیغام دیا کہ تمہارے پاس ہمارے بھاگے ہوئے غلام آ گئے ہیں، ہمیں تنگ کرتے رہے، تمہیں بھی تنگ کریں گے، لہذا ان کو یہاں سے مار مار کر بھگا دو۔ تو ابو عبداللہ بن ابی پہلے ہی غصے میں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی وجہ سے میری بادشاہت ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھڑکایا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو یہاں سے نکالے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا۔ آپ ان کے پاس گئے، کیونکہ ان کے قبیلے کے لوگ ہی اکثریت مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے، اور کچھ اس کے ساتھی تھے۔ حضور نے ان کو سمجھایا کہ اگر قریش حملہ کرتے ہیں تمہارے بھائیوں کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان تم ہم سے لڑو گے، تمہارے مد مقابل تمہاری برادری ہوگی جو میرے ماننے والے مسلمان ہیں، اس لیے اگر اپنا نقصان کرنا چاہتے ہو تو سوچ لو۔ چنانچہ اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ واقعی یہ بات ہے کہ مد مقابل ہماری اپنی برادری ہے، لہذا وہ پیچھے ہٹ گئے، اور یہ جنگ ہوتے ہوتے مدینے کے اندر رہ گئی۔ اس کے بعد پھر بھی ان کفار قریش کو مکہ والوں کو چین نہ آیا۔ حضرت سعد بن وقاص عمرے کے لیے گئے، تو انہوں نے عمرہ کرنے کے لیے امیہ کے ساتھ بات چیت کی کہ مجھے فارغ وقت ہو تو مجھے عمرہ کرا دیا جائے۔ چنانچہ امیہ ان کو فارغ وقت میں لے کے گیا، وہاں ابو جہل بھی آ گیا۔ کہا امیہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ سعد ہے۔ کہا اچھا، ہمارے ساتھیوں کو ہمارے غلاموں کو پناہ دے کے آپ بڑے چین سے یہاں پر عمرہ کرنے آ گئے؟ اگر ابو سفیان نے تجھے پناہ نہ دی ہوتی تو تجھے واپس جانا تیرا ناممکن تھا۔ ابو سعد بن وقاص نے کہا دیکھو، ہمارا راستہ روکو گے ہم تمہارا راستہ روک دیں گے، جو ملک شام کو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ عمرہ کر کے چلے گئے، جا کے پھر انہوں نے اپنے برادری کو بتایا، پھر ان کے اندر بھی غصہ آ گیا۔ پھر یہ لوگ کافی یہ اس طرح کی شرارتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قریش نے مہاجرین کو بھی دھمکی دی کہ تم لوگ اسلام نہیں چھوڑو گے، ہم تمہیں یہاں بھی نہیں جینے دیں گے، اور اتنا ڈرایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پاس محافظ کھڑے کر کے ان کو سونا پڑتا، اور مہاجرین اپنا اسرہ سے لیس سوتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آیت اتاری، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور بڑے پریشان کہ کوئی پہرا دے میں سو جاؤں، اللہ سے دعا کی، اور تھوڑی دیر ہوئی ایک نوجوان آیا اور گھوڑے پر، آپ نے پوچھا کون؟ کہا سعد۔ میں کس لیے آئے؟ کہا یا رسول اللہ میرا دل کیا تھا کہ میں آپ کا پہرا دوں۔
چنانچہ انہوں نے پہرا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سوئے۔ بتانے کا مقصد ہے قریش نے مسلمانوں کا مدینہ میں جینا بھی حرام کیا، پھر اللہ نے آیت اتار دی ان اللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ کو اللہ لوگوں سے بچائے گا، آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ پھر حضور نے یہ پہرا ختم کروایا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کر لیا کہ ان کا بھی بندوبست کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہجری کے پہلے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی قیادت میں 30 مہاجرین کو ان کے ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے بھیجا، جس کا سرغنہ ابو جہل تھا، اور یہ وہاں پہنچے، قریب تھا کہ جنگ بھڑک اٹھتی، وہاں کے مقامی لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دی، جنگ نہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر 2 ہجری میں نبی علیہ السلام نے پھر ایک بھیجا سریہ، جس کے امیر تھے عبداللہ بن جہش، انہوں نے ان کے ایک تجارتی قافلہ کو پکڑا، ان کا ایک آدمی قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیے اور ان کو لے کر یہ مدینہ آ گئے۔ اور اس وقت رجب کی 30 تاریخ تھی، اور پھر کفار نے یہ شور مچا دیا، کہنے لگے کہ یسألونک عن الشہر الحرام، حرام مہینے میں لڑنا کیسا، جس کو کافر بھی مانتے تھے کہ رجب میں لڑنا حرام ہے۔ یہ مسلمانوں نے جو اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارا بندہ مار دیا، تو اللہ نے جواب دیا، نبی علیہ السلام نے بھی اپنے عبداللہ بن جہش کو ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا کیا، رجب میں تم نے حملہ کو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ یہ پوچھتے ہیں اس میں لڑنا کیسا، قل ان سے کہہ دو قتال فیہ کبیر، رجب کے مہینے میں لڑنا ہے تو کبیرہ گناہ، بس لیکن یہ بتاؤ کہ وصد عن سبیل اللہ، اس مہینے میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا وہ کیسا، وکفر بہ، اللہ کے دین کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے مسلمانوں کو دوسروں کو روکنا، یہ تمہیں گناہ یاد نہ آیا؟ آج تمہارا بندہ قتل ہو گیا تم مسئلے پوچھتے ہو، میں اخراج اہلہ منہ اکبر، وہاں کے رہنے والوں کو تم نے نکالا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، تمہارا شرک جو ہے اس قتل سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی اس کا جواب دیا۔ تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے مدینے میں پہنچ کر کفار نے مسلمانوں کی چراگاہ سے اونٹ چوری کیے اور بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مہاجرین کو لے کر ان کا پیچھا کیا، لیکن یہ ہاتھ سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی کہ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو لڑنے کی، اس لیے کہ بأنہم ظلموا، یہ مکہ میں بھی مظلوم تھے، یہاں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے، اب اے مسلمانوں تمہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ لوگ وہ ہیں جو مکے سے نکالے گئے بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا گناہ صرف یہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس گناہ پر ان کو مار مار کر مکے سے نکال دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ جہاد کا نظام قائم نہ کرے، ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے جہاد کے ذریعے نہ روکے تو حدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ، تو مساجد گرا دیے جائیں، معبد خانے گرا دیے جائیں، اور چرچ اور گرجے گرا دیے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کو قائم نہ کرے تو اس جہاد کا مقصد، بدر کا مارکے کا مقصد ان چیزوں کو روکنا، ظلم کو روکنا اور مساجد کے گرانے کو روکنا، مظلوم کی مدد کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر یہ اجازت ملی، پھر حکم ہو گیا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، لڑو ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، لڑائی کے اندر حد سے نہیں بڑھنا، ان اللہ لا يحب المعتدین،
اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، ان کو نکالو وہاں سے، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی یہاں تک لڑو کہ مکہ فتح کر لو اور مکے سے ان مشرکین کو نکال باہر کر دو۔ مسلمان سمجھ گئے کہ اب یہ یہاں تک بات پہنچ کے رہے گی، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ مسلمانوں کا خون بڑھ گیا، حوصلہ بڑھ گیا۔ پتہ چلا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے ملک شام جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا اور اس کا نام غزوہ صفوان ہے۔ یہ ربیع الاول دوسری ہجری میں ہوا۔ یہ قافلہ لے کے جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کا طاقت کیا، لیکن یہ بچ نکلا۔ پھر واپسی پر پتہ چلا تو آپ نے اعلان کر دیا مدینہ میں کہ آؤ اس قافلے کو پکڑنا ہے، ان لوگوں کے جنہوں نے ہماری چراگاہ سے اونٹ چرا کر لے گئے، جنہوں نے ہمارے بندوں کو حرم میں جانے سے روک دیا، اور جو ابو عبداللہ بن ابی کے ذریعے ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، آج ان کے قافلوں کو روک کر ان کی ناک کاٹی جائے گی۔ چنانچہ یہ صحابہ اکرام کوئی مہاجرین کوئی انصار نکلے، یہ زیادہ سے زیادہ اس میں بچے بوڑھے 313 لوگ تھے، اور یہ نکلے ان کا پیچھا کرنے کے لیے۔ اور ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان میرے قافلے کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا ایک بندہ بغایا مکے میں، اس نے جا کے وہاں پر اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دی، اپنا گریبان اونچا کر دیا اور شور مچا دیا کہ لوگوں تمہارا قافلہ لٹ گیا، مسلمانوں نے تمہارے قافلے کو لوٹ لیا، تمہاری ناک کٹ گئی، اٹھو آج بدلہ لینے کا وقت ہے۔ اتنا بھڑکایا کہ وہ جناب بیش میں آ گئے سارے لوگ اور تلواریں لے کے نکل آئے، اور ابو جان کا سرگنا، کیونکہ اس قافلے میں سب لوگوں کے مال اموال تھے اور ان کے بندے بھی تھے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے تیاری کر کے فل تیاری کر کے پورے اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے نکلے کہ آج ان مسلمانوں کو مدد سکھانا ہے۔ اور یہ نکلتا ہوا ابو جہل خانہ کعبہ کا غلام پکڑ کر کہتا ہے کہ اللہ دیکھو، جن کو ہم کافر مشرک کہتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، خانہ کعبہ کا غلام پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، آج اس بندے کو، اس جماعت کو شکست دے جو لوگوں کی رشتہ داریاں توڑواتے ہیں اور ایک دوسرے میں دشمنی ڈالتے ہیں۔ اللہ آج اس کو فتح عطا کر جو تیرے پسندیدہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو ہم کافر مشرک کہتے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ جناب سینہ تان کر نکلتا ہے۔ وہاں پر رستے میں ابو سفیان نکل آتا ہے، وہ پیغام بھیجتا ہے کہ بھی ہم قافلہ ہمارا محفوظ آ گیا ہے، لہذا تم واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل کی اکڑ، کہنے لگا نہیں، آج ہم ان کو مزہ چکھائیں گے جو ہمارے قافلے کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر مسلمان جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، صرف اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے۔ اگر جنگ کے لیے نکلتے تو سارے مدینے کے صحاب نکلتے، اس لیے سارے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ 40 آدمی ہیں، یہ کچھ لوگ نکلے کہ پکڑ لیں گے، لہذا نہ ان کے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، اور یہ لڑنے کے لیے نکلے۔ اور پھر یہ پہنچتے پہنچتے یہ بدر پہنچے، مسلمان بھی بدر میں پہنچ گئے۔ پتہ چلا اب مسلمان تو لڑنے کے لیے آئے نہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارا ارادہ نہیں تھا لڑنے کا، لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انھا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ وتکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ آئے گی، تو تم نے
مسلمانوں تم نے یہ چاہا، خواہش کی کہ وہ قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے جو جنگ کرنے والا نہیں، جو تجارتی قافلہ ہے، لیکن اللہ کا ارادہ تھا ان یحق الحق، کہ آج حق کو ثابت کر کے دکھا دے کہ یہ حق پر کون ہے. جیسے کہ ابو جہل وہاں دعا کر کے آیا تھا کہ اللہ جو حق پر ہے آج اس کو فتح دے دے. اللہ نے کہا آج پھر حق ثابت ہو کر رہے گا. لیکن یہ اللہ کا ارادہ تھا، مسلمانوں کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ کی یہ مرضی تھی کہ حق کو آج حق کا جھنڈا بلند ہو جائے، پھریرا ہو جائے، حق ہو جائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، آج کافروں کی جڑ کٹ جائے، ان کے سردار یہاں مارے جائیں. یہ سارا ارادہ کس کا؟ اللہ کا. نہ اس ارادے کا نبی کو علم، نہ صحابہ کو علم، نہ اس کی تیاری. لیکن اللہ یفعل ما یرید، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام کو کرنے پر غالب ہے. اللہ نے پھر یہ مارکا سامنے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ صفیں بنائیں، سیدھی کی، اور پھر آپ کے لیے چھپر بنایا گیا. آپ وہاں تشریف لے گئے، اور اس دوران ان کا ایک بندہ وہ جناب کہنے لگا جی میں تو ہے نا ان کے حوض کا پانی پی کے چھوڑوں گا. جناب وہ بڑے فخر کے ساتھ آیا، لیکن مسلمانوں نے ان کا گلا اس کو جناب وہیں پر ڈیر کر دیا. پہلا قتل ہوا ان کا. پھر جناب 3 بندے انہوں نے اپنے بھیجے، عتبہ، اپنے مغیرہ، عتبہ اور شیبہ، اور عتبہ کا بیٹا ولید. 3 میدان میں آئے، کہنے لگے آؤ ہمارے میدان میں مقابلے میں آؤ. کون ہے؟ انصار آئے. انہوں نے کہا نہیں، تم ذمہ دار لوگ ہو، ہمارا تمہارا مقابلہ نہیں. ہمارے اپنے آئے جو مکے سے آئے ہیں. چنانچہ علی نکلے، حمزہ نکلے، اور ایک اور صحابی نکلے. میدان میں آئے. علی نے اپنے بدِ مقابل کو قتل کر دیا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بدِ مقابل کو قتل کر دیا. جو تیسرے صحابی تھے وہ بھی زخمی ہوئے بدِ مقابل. عتبہ بھی زخمی ہوا. یہ دونوں لپک کر انہوں نے اس عتبہ کو بھی قتل کر دیا. یہ تینوں کافر ڈھیر ہو گئے. اب یہ اپنے زخمی کو لے کے آ گئے. اب ان کا جناب جوش انتقام آسمان کو پہنچنے لگا. جناب وہ اپنے سے باہر ہونے لگے کہ ہمارے 4 آدمی مارے گئے، وہ ان سے جن کو ہم مارنے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں گئے، اور وہاں پر حضور نے دعائیں کی اور فرمایا، دعا کی کہ یا اللہ آج یہ تیرے بندے جو مقصد ہیں، اگر یہ دنیا میں باقی نہ رہے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہم انجز ما وعدتی، جو اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا اللہ وہ پورا فرما. اللہم انشد عہدک و وعدک، اللہ اپنا وعدہ پورا فرما اور ان پر سختی فرما. اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ، اللہ آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری لا توبت، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یا اللہ ان شئت لم توبت بعد اليوم، کیا اللہ تیری مرضی ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے؟ آپ دعائیں کر رہے تھے، اتنی عاجزی کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے. چھپر میں بیٹھے، آپ کے کندھے پر کپڑا تھا، کپڑا بھی گر گیا. ابو بکر صدیق پاس کھڑے تھے، کپڑا اوپر دیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنی دعا کی، اللہ نے قبول کر دی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو بکر کو بشارت دی، ابو بکر خوش ہو جاؤ، وہ جو میدان میں جبریل اپنی فرشتوں کی فوج کے ساتھ آ گئے ہیں. اور اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین کفروا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کے ثبتوا الذین آمنوا، مسلمانوں کو حوصلہ افزائی کرو ان کی، اور سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں ان مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا.
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم ان کی گردنوں کو مارو، وَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑ جوڑ پر مارو، تاکہ یہ نہ بھاگ سکیں نہ تلوار چلا سکیں۔ اور پھر یہ فرشتے آئے، اور میں جب استغیثون ربکم، اے نبی یاد کرو مسلمانوں، جب تمہارے نبی نے دعا کی، اللہ نے پھر مدد کی، فاستجاب لکم، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور ممدکم بألف من الملائکہ تھی، اور 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، یہ فرشتے 1000 آئے، یہ نہ سمجھنا کہ ان کی وجہ سے تمہاری فتح ہو گئی۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد صرف اللہ کی ہے، اللہ فرشتے نہ بھیجتا، ویسے ہی تمہاری مدد کرتا، ان کافروں کو ویسے ہی جان نکال دیتا۔ لیکن اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرنا تھا، تمہیں خوش کرنا تھا، تمہاری جو اپنے مکے کے اندر تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا، آج اس ظلم کا بدلہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو دینا تھا، ورنہ اللہ تو ان کو سب کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو عزت دلائی، اور یہ سلطنت مدینہ قائم کی گئی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ روب اور دبدبا جو مسلمانوں میں پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا یہ ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، پھر یہ جب مارکا ہوا اور اللہ کے حکم سے مسلمان کہتے ہیں ہم کافر کو مارنے لگتے ہیں، کافر پہلے ڈیر ہوا ہوتا۔ یہ کیا تھا؟ فرشتے تھے۔ میں ایک کافر کے پیچھے مسلمان بھاگا، آواز آئی آگے بھاگو، کافر کو وہ کافر آگے بھیجا، بڑا مسلمان ماننے لگا، دیکھا تو اس کا منہ پھٹا ہوا ہے، جیسے درہ اس کے منہ پر پڑا ہوا۔ تو یہ فرشتوں کی مدد اس وقت بھی آئی، آج بھی آ سکتی ہے، آج بھی ہو جو ان جیسا ایمان پیدا تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایمان کمزور، اس کے بعد بھی اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ مدد کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی ریت کی لی اور ان کی طرف پھینکی، اور اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہوئے یہ پھینکی، اور فرمایا کہ آج سیحزم الجمع ویولون الدبر، آج یہ شکست کھائیں گے، پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اور پھر یہ ہم جب جاتے ہیں نا صحیح کرنے، تو وہاں آپ کو پتہ ہے عمرے کا طواف کے بعد جب صحیح کرتے ہیں تو اس کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز بعدہ انجز بعدہ نصر عبدہ اور وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اس سے وعدہ پورا کیا، اور اللہ اکیلے نے ان لشکروں کو شکست دی۔ یہ اس بات کا ہم صحیح کے اندر یہ دہراتے ہیں جو دعا اللہ کے نبی نے وہاں کی تھی۔ پھر آپ آگے بڑھے، مسلمانوں کو جناب ابھارا اور فرمایا کہ بڑھو آگے، جنت کی طرف بڑھو۔ صحابی کہتے ہیں ایک صحابی کھجور کھا رہا تھا، کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں جنت ہے، میں جنت میں اس کی شان بیان کی۔ صحابی نے کہا کہ یہ کھجور کھاتے ہوئے دیر لگ جائے گی، کھجور پھینک دی اور اپنی ذرا بھی اتار دی، کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ اس میں پھر 70 ان کے مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، 14 مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ اللہ نے اس مارکے کی وجہ سے پھر یہ ہوا، اور اس میں ابلیس شیطان وہ بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں مکے سے ان کے ساتھ چلا۔ جب یہاں پر اس نے دیکھا کہ فرشتے آ گئے تو بھاگا، تو ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام نے اس کو پکڑا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے حارث کے جناب سینے پر مکہ مارا، وہ جن کا مکہ تھا، حارث گر کے وہ گیا، کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، جو آج میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ وہاں سے بھاگ گیا، انی اخاف اللہ، کہنے لگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر یہ جنگ کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ ابو عبداللہ بن ابی
جو جنگ کے لیے حضور کے ساتھیوں کو یہاں سے نکالنا چاہتا تھا، جب حضور مدینہ میں پہنچے اور یہ پھر اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گیا، ارد گرد کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، پھر یہ سلطنت مدینہ قائم ہوئی، جس کو کہتے ہیں جی سلطنت مدینہ ہم نے قائم کر دی۔ سلطنت مدینہ جہاد کے ذریعے قائم ہوئی، اور یہ جہاد کو جناب بند کرتے ہیں اور کفار سے دوستیاں کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ جہاد سلطنت مدینہ قائم کرنا ہے تو جہاد اور مجاہدین کی حمایت کرنا ہوگی، اور کفار کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی ہوگی، ان کو زیر رکھنا ہوگا، پھر یہ سلطنت مدینہ قائم ہوگی۔ اس کے بعد یہ 17 رمضان کو ہوئی، اور اس کے بعد پھر اسی برکت سے اس رمضان کے مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور پھر اس رمضان کے بعد پہلی عید آئی جو مسلمانوں نے میدان میں ادا کی اور خوشی کا اظہار کیا۔ عید تو پھر عید اسی کو ہوتی ہے نا، جب کفار زیر ہو جائے، دشمن زیر ہو جائے، غلبہ عطا فرما دے، تو پھر یہ پہلی عید تھی، اس عید کا کیا مطلب ہوگا بھائیو۔ آج بھی ہماری عید تبھی ہوگی کہ ہم اس طرح دین کو کھڑا کریں، دین والوں کو کھڑا کریں، دین والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کی نصرت کریں، دین غالب ہو اور اللہ کا پرچم بلند ہو، پھر ہماری عید ہے۔ تو بھائیو، یہ آج ہم اطمینان سے سکون سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بھائیو یہ سارا کچھ ان اصحاب رسول مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ سکون سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کم از کم ہم اس عبادت کو تو قائم رکھ سکیں۔ ہم رمضان میں مسلمان بن جاتے ہیں، رمضان گزر جاتا ہے، پھر ہم مسلمان ختم ہو جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ اتنے لوگ ہیں، رمضان کے بعد دیکھنا حاضر نہیں ہوں گے۔ بھائیو یہ کوئی اسلام نہیں، یاد کر لو اس اسلام کے لیے میرے نبی کے اصحاب نے اپنا خون دیا، اپنے جانیں دی، اپنا گھر بار چھوڑا، اور ہم اس کے لیے 11 اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، نماز کے لیے اپنا ٹائم نہیں نکال سکتے۔ کیسی ہماری نبی کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے؟ ہم ویسے کہتے ہیں معاشقان رسول ہیں، محبان رسول ہیں۔ بھائیو یہ محبت نہیں کام آئے گی، محبت تب ہی کام آئے گی جب نبی کے دیے ہوئے دین پر ہم قائم رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، نبی کے طریقے کے ساتھ عبادت کریں گے، تو اللہ ہمیں سرخرو فرمائے گا اور ہماری عبادت میں اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدر کی جنگ سے سبق سیکھنے کا اور اس کے جو ہمارے لیے اسباق ہیں اس کو حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولسائر المسلمین۔